قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ رب العالمین کے رحمت سے متعلق اللہ رب العالمین کا رحمت کتنا عظیم اور کتنا وسیع ہے۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ کا رحمت اللہ کے غصے کے اوپر، غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر جس کا کوئی حد معلوم نہیں، اتنا رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کبھی نہیں چاہتا اور کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، نافرمانی کرے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے بندوں سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں تاکہ بندہ نا امید اور مایوس نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے اور پلٹ کے آ جائے۔ اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے طرف لوٹ کے آئے، پلٹ کے آئے اور توبے کے لیے توبے کا دروازہ، معافی کا دروازہ، معاف کرنے کا دروازہ اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے اس وقت تک کھول کے رکھا ہے جب تک بندہ حالت نزع میں پہنچ نہ جائے اور اس کی روح جو ہے وہ گلے کے اندر اٹک نہ جائے، تب تک اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے توبے کا دروازہ، رجوع کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین دن میں گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے بندے رات کو اللہ رب العالمین ان کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے لِيَتُوبَ مُسِیءُ النَّہَارِ، تاکہ دن میں گناہ کرنے والے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے آ جائے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے۔ راتوں کو گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے حدود کو توڑنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، صبح اللہ رب العالمین نے ان کے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی علامت ہے تاکہ یہ بندہ دن میں توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول کر لے۔ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت اور عجیب حدیث ہے، جب بھی نظروں سے گزرتا ہے مطالعہ کرتے ہوئے یا جب بھی یاد آتا ہے یا جب بھی کوئی علماء بیان کرتے ہیں، یقین کرو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تسکین ملتا ہے اور بہت ہی لذیذ حدیث ہے، بہت ہی مزیدار حدیث ہے، کمال کا حدیث ہے اور دل
چاہتا ہے کہ ہر وقت اس حدیث کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس کو سنے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے طور پر بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہ اللہ رب العالمین کی خوشی کا شدت اس وقت جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کے طرف، اپنے اللہ کے طرف پلٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، اس وقت اللہ کی خوشی کیسی ہوتی ہے؟ اس کا مثال بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنی سواری لے کر سفر پر نکلتا ہے، اور سفر پر کہیں دور اس کو جانا ہے، اور اس وقت سفر اس طرح ہوا کرتے تھے کہ گھوڑوں کے اوپر، خچر کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنا سواری لیتا ہے، اور اپنی سواری کے اوپر اپنے لیے زیادہ راہ کھانے پینے کے جو اشیاء ہے، جو ضرورت کی اشیاء ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کے سفر کو آسان کر لے، جو اس کو سفر کے مشقتوں سے، سفر کے تکلیفوں سے، سفر کے اذیتوں سے، سفر کے پریشانیوں سے اس کو بچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتا ہے کہ یہ اپنا سواری لیتا ہے اور سفر پر روانہ ہوتا ہے، سفر پر روانہ ہوتا ہے، کافی سفر طے کر لیتا ہے، کافی سفر طے کرنے کے بعد یہ تک جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے یہ اپنے سواری کو کھڑی کر دیتا ہے، اور خود کسی پیڑ کے ساتھ، کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹیک لگاتا ہے، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور سفر کی شدت کی وجہ سے یہ بندہ درخت کے ساتھ، درخت کے سائے کے نیچے ٹیک لگاتا ہے، اور اسی میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو آنکھ لگنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو سواری تھی، جو اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، جو اس کے زیادہ راہ تھا، وہ جو سواری کے اوپر باندھ کے رکھا ہوا تھا، وہ سواری بھی غائب ہے، اور وہ کھانے پینے کے جو اجزاء اشیاء ہے، اور جو ضرورتی زندگی تھی، ساری چیزیں غائب سواری کے ساتھ۔ یہ بندہ بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر بندہ ذرا سا اپنے گریبان میں سوچے یا تنہائی میں سوچے، بیٹھ کے سوچے، اور یہ کیفیت اپنے ذہن کے اندر لے آئے اور سوچے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت
آپ کے دل میں صحیح طرح احساس ہوگا، احساس پیدا ہوگا۔ لیکن یہ بندہ جب اٹھتا ہے، اس کی سواری موجود نہیں ہے، سواری کو ڈھونڈنے کے لیے یہ آگے پیچھے دوڑتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ کوشش کرتا ہے سواری کو تلاش کرنے کی۔ سواری کو تلاش کرنا اور سواری کو ڈھونڈتے ہوئے یہ تک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے سواری کے ملنے سے، اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ یہ دل میں سمجھ بیٹھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ابھی میرے لیے تو کوئی ہی بچنے کا راستہ نہیں بچا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے، سواری بھی غائب ہے، کھانے پینے کے اشیاء بھی غائب ہے۔ مایوسی کے عالم میں آ کر درخت کے سائے کے نیچے پھر ٹیک لگاتا ہے، اور اسی میں اس کے پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جیسے آنکھ کھلتا ہے تو اس وقت اس کی جو سواری ہوتی ہے، اس کے جو زاد راہ ہے، جو اس کے کھانے پینے کے اشیاء ہے، وہ اسی کے سواری کے اوپر اسی طرح لدا ہوا ملتا ہے۔ اچانک سواری کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ جو بندہ موت کے انتظار میں مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہو اور ٹیک لگایا ہوا ہو، اور اس کو جس چیز کے وجہ سے انتظار ہے اور جس چیز کی وجہ سے وہ موت کے انتظار کر رہا ہے، اور موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس بندے کو ایسے اچانک خوشی مل جائے کہ جو بلا اس کے اوپر آئی تھی وہ ٹل گئی، جو پریشانی اس کے اوپر آئی تھی وہ ٹل گئی، ختم ہو گئی، جس مصیبت میں وہ پڑ گیا تھا وہ مصیبت ختم ہو گئی، اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم، اس کے فرحت کا کیا عالم۔ یہی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ کہنے لگتا ہے، یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر کوئی بندہ جان پوچھ کر ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، جان بوجھ کر اگر کوئی یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی خوشی کی وجہ سے کہ اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے کہ یہ اخطأ من شدت الفرح ہے، انتہائی خوشی کی وجہ سے یہ بندہ اپنے الفاظ جو زبان سے نکال رہے اس الفاظ میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہتا ہے کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، اس طرح شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیز ساتھیو، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد
آپ نے کئی مرتبہ اس کو علماء سے سنا ہوگا، لیکن حدیث میں لذت اتنا ہے اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید اتنی ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ اس کو پہلی بار بیان کر رہے اور پہلی بار اس کو سن رہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہیں یہ نہیں چاہتا اور یہ پسند نہیں کرتا، واپس آواز بختم شي۔ اللہ رب العالمین یہ کبھی نہیں چاہتا اور کبھی نہیں پسند کرتا کہ اللہ کے بندے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کتنے انبیاء بھیجے ہیں، کتنے انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے اوپر اور اپنے بندوں سے محبت کے اوپر دلیل ہے۔ میرے بھائی یہ موضوع بھی بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لے کے آئے گئے، قیدیوں کو لایا گیا۔ قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک ماں کو دیکھا کہ وہ عورت، وہ خاتون اس قیدیوں میں بے انتہا بے چین اور بے سکونی کے عالم میں ایک طرف بھاگ رہی ہے، دوسرے طرف بھاگ رہی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے، کبھی کسی کے بچے کو اٹھا کر دیکھ رہی ہے، کبھی دوسرے کے بچے کو اٹھا کر دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ نظارہ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب دیکھا اور دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت، یہ خاتون کس طرح بے چین ہے اور کس طرح تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اذیت میں ہے، لیکن وہ عورت آخر اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے، بچوں میں ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے اور فوراً اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتا ہے، لگاتی ہے، اپنے بچے کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے وہ عورت، اور اس کے بعد اس بچے کو دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کیفیت، یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگتے ہیں کہ میرے صحابہ، اترون ھذہ، کہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ عورت کبھی یہ چاہے گی کہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے؟ طارحۃ ولدھا فی النار،
کہ یہ اپنے بچے کو کبھی آگ کے اندر ڈال دے۔ دنیا کی کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال لے، اور بچہ بھی وہ بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے۔ یہ عمر، یہ وقت کہ جب بچہ ماں کے دودھ پی رہا ہوتا ہے، یہ بے انتہا محبت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کبھی یہ عورت، ہم نے تو اس کی پریشانی اور اس کی یہ باغ دوڑ اپنے بچے کے لیے، یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ کبھی ایسے نہیں کرے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ رب العالمین، یہ بہت ہی مبالغے کا صیغہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، کہ اللہ بہت ہی زیادہ بے حد، جس کا حد بھی نہیں معلوم، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کہ جس کا کوئی حد بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اللہ کا رحمت بڑا وسیع ہے میرے بھائیوں۔ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ ایک بالش قریب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں 2 بالش۔ بندہ ایک ذراع آگے بڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں 2 ذراع آگے بڑھتا ہوں۔ بندہ چل کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، اور اس کے لیے رحمت کے، اللہ سے محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب بندے کے اندر ایسے صفات ہے جس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ الرحمن، وہ صفات جب بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو اس صفات کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ذکر جب کہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کا، ایک اور حدیث ہے، بہت ہی عجیب حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بڑا دل کو سکون دیتا ہے اور بڑی خوشی اور فرحت ملتی ہے۔ بڑا عجیب حدیث ہے یہ بھی۔ لوگ اللہ کی رحمت کے درجے بناتے ہیں، یعنی اللہ کے رحمت کو محدود کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے رحمت کا درجہ بنایا ہے، اور وہ کس طرح بنایا ہے وہ اس حدیث میں بیان کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے اللہ کے رحمت کو متعین کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے اور محدود کر دیتا ہے، اور اس کے وسعت کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ ویسے مشہور ہے، عام لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا رحمت، اللہ اپنے بندوں کے اوپر 70 ماہوں سے زیادہ یا 70 ماہوں کے برابر محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، یا 100 ماہوں کے برابر رحم کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بات خالی سنائی بات ہے، کسی نے کہی ہے تو کسی نے سنا ہے تو کسی نے آگے بیان کیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا رحمت دنیا کے ساری ماؤں کو، دنیا کے سارے رشتوں کو، دنیا کے سارے تعلقات کو، چاہے وہ ماں کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو رحم اور ترحم ماں کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے، باپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے،
بہن بھائیوں کے بیچ میں ہے، میاں بیوی کے بیچ میں ہے، رشتے کسی بھی رشتے کے اندر ہے، یہ ساری محبت اگر جمع کر دی جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے، اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر، زمین والوں کے اوپر ڈالا، اور اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا، اور اسی ایک حصے اور اسی ایک جز، جو ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، جو تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایسے نہیں کہ خالی انسانوں کے اندر، جتنے بھی مخلوقات ہے دنیا کے اندر، جو زمین میں ہے، جو سمندروں میں ہے، جتنے بھی مخلوقات ہے، وہ جس طرح آپس میں ترحم کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر آپس میں، وہ ایک ہی حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور باقی 99 حصے رحمت کے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ دیے۔ 99 حصے نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کا رحمت کتنا وسیع ہے، کتنا عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں پکڑ سکتا، کوئی سوچ، کوئی اندازہ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ہی حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بندوں کے حالات دیکھو کہ یہ بندے کتنے نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین رحم والا معاملہ کرتا ہے بندے کے ساتھ، بندے کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ذلیل ہونے سے بھی بچاتا ہے دنیا کے اندر، اور یہاں تک کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کے گناہوں کو، ایک دوسرے کے خطاؤں کو دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈالو، جب دیکھتے ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اور اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے اوپر، تمہارے عیبوں کے اوپر اور تمہارے نقصانات کے اوپر اللہ رب العالمین پردہ ڈالے گا۔ من ستر مسلمن ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالا دنیا کے اندر تو اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کا رحمت، یہ ہے اللہ کا رحم اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کا کوئی اندازہ معلوم نہیں ہے، کوئی حد معلوم نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہے۔ ایک اور بہت عجیب حدیث، بہت سارے حدیث ہے اس موضوع سے متعلق، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید مت ہونا، نہ خود ہونا اور نہ کسی اور کو اللہ کے رحمت سے دور کرنا اور مایوس کرنا۔ اللہ اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے، اللہ بڑا اس میں غصہ ہوتا ہے اس پر۔ حدیث آئے گا، اس میں بیان کریں گے کس طرح اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے رحمت کو تقسیم کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کے رحمت کے فیصلے خود کرتا ہے یا جنت اور جہنم کے فیصلے کرتا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔